بسم اللہ الرحمن الرحیم باب دوم حدیث شریف حدیث و سنت کا تعارف. اس کے انشاءاللہ العزیز مشکی سوالات ہم پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 49 اور 50 پر موجود ہیں برائے جماعت ناہم. اس میں 3 تفصیلی سوالات ہیں، بہت ہی واضح انداز میں ہیڈنگ سمیت اس کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے غور سے سنیں گے، فائدہ ہوگا. اور آگے بھی شیئر کیجئے، اور خاص طور پر جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے، اس سے وہ مستفید زیادہ ہوں گے، کیونکہ نوٹس میں بھی ایسی چیز آپ کو نہیں مل پائے گی جو میں نے یہاں پہ آپ کے لیے تیار کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. اس میں 10 خالی جگہیں ہیں اور 8 مختصر سوالات ہیں. اس کو ہم پڑھتے ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے، منزل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے. حدیث اور سنت پر مضمون لکھیں. حدیث کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم حدیث کی لغوی معنی، پھر حدیث کی اصطلاحی معنی، پھر حدیث کی اقسام کتنی ہیں، اس کو تھوڑی سی وضاحت اس کے کریں گے. اس کے بعد اب ہے سنت. سنت کی لغوی معنی کیا ہیں، سنت کی اصطلاحی معنی کیا ہیں، حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے. تو یہ ایک مضمون سا بن جاتا ہے جس میں تمام چیزیں ہیڈنگ سمیت ہیں، یاد کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں آسان ہیں. حدیث کی لغوی معنی کیا ہیں، خبر یا بات چیت. حدیث جو ہے خبر کو کہا جاتا ہے یا بات چیت. حدیث کی اصطلاحی معنی، حدیث وہ خبر ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فرمان، فعل، کوئی عمل، کام یا تقریر معلوم ہو. حدیث کی کتنی اقسام ہوئی اس طرح؟ ویسے تو اکثر کتابوں میں ہمیں 3 جو ہے اس کی اقسام ملتی ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری. لیکن آپ کی بک میں 4 اقسام دی گئی ہیں، قولی، فعلی، تقریری اور قدسی. اس لیے ان چاروں اقسام کو ہم پڑھیں گے. حدیث قولی کیا ہوتا ہے؟ قول، اقوال، افعال، اقوال، فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہو، زبانی ہدایات دی ہوں، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو ہے حدیث قولی، وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہدایات عطا کی ہوں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہدایات کا ذکر ہو. حدیث فعلی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھایا ہو، کوئی بھی کام کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طریقہ، جیسے یا کسی صحابی نے دیکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو فرما رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، تو کسی صحابی نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یستنشق ہکذا، یعنی اس طریقے سے جو ہے نا، مفہوم یہ کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلی فرما رہے تھے، اس طریقے سے مسواک کر رہے تھے، اس طریقے سے وضو فرما رہے تھے، اس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ ہے حدیث فعلی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کوئی کام اور طریقہ ذکر کیا جائے. حدیث تقریری، وہ حدیث جس میں ایسے امور کا تذکرہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے اور آپ نے ان پر خاموشی اختیار کی ہو. یعنی اگر ان امور میں کے بارے میں کوئی ممانعت یا وضاحت ضروری ہوتی تو آپ ضرور رہنمائی فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امور پر خاموش رہنا ان کی تصدیق کے مترادف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے. تو ایسے حدیثیں جو ہے تقریری بہت سی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی ہوں. حدیث قدسی، حدیث قدسی کا مطلب ہے جس میں معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، یا ابن آدم تم میرے بندوں پر خرچ کرو، تم پر خرچ، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، یعنی تمہارے پر خرچ کروں گا. ترجمہ لکھا ہوا ہے اس میں.
اب ہم پڑھیں گے سنت کے بارے میں. سنت کی لغوی معنی ہے طریقہ یا راستہ، اور سنت کی اصطلاحی معنی ہے کہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ امور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہیں، یعنی طور طریقے. محدثین کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اقوال، افعال، تقریرات، مغازی، اخلاقی جلیلہ کو سنت کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے، ویسے تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کائنات نہیں بنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، لیکن بعثت جو ملی 40 سال کی عمر میں، اس سے قبل بھی اس کے جو احوال ہیں وہ بھی سنت کے ضمن میں آتے ہیں، سنت ہی میں شامل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں وہ تمام کے تمام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے. حدیث اور سنت میں فرق. حدیث کی لفظی معنی ہے بات چیت کے ہیں، جبکہ سنت کی لفظی معنی طریقہ. حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، اور سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طور طریقے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بعثت کے بعد کی زندگی شامل ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، نبوت ان کو جب بنا کے مبعوث کیا گیا 40 سال کی عمر میں، اس وقت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اقوال ہیں، افعال ہیں، وہ حدیث میں شامل ہیں. اور سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی اور بعثت کے بعد بھی اس کے جو احوال اس میں شامل کیے جاتے ہیں سنت میں. سوال ہے حدیث کی اقسام پر نوٹ تحریر کیجیے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ حدیث کی 4 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری اور حدیث قدسی. وہی تمام جو چیزیں پڑھی ہیں انہوں نے اس میں حدیث کی اقسام کے بارے میں پوچھا ہے، تو وہ تمام چیزیں کبھی کبھار پیپر میں اس قسم کا آتا ہے تو اس طرح ہیڈنگز بنا کے لکھنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار پیپر میں اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ حدیث اور سنت پر مضمون لکھیں، ایک بڑا نوٹ لکھیں، تو اس میں بھی یہ چیزیں واضح کر کے لکھی جا سکتی ہیں. بہت امپورٹنٹ کوشچن، ہماری زندگی پر سنت سے مرتب ہونے والے اثرات پر نوٹ لکھیں کہ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، ہماری زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ بھی ایک لانگ کوشچن ہے. ہماری زندگی پر سنت سے مرتب ہونے والے اثرات، ایک ہیڈنگ بنائیں گے. ہماری زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نہایت اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ سنت پر عمل عبادت میں شمار. اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اس میں جو بھی عمل کریں وہ عبادت میں شمار ہوگا. انسان 24 گھنٹے میں کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بہت سے اعمال کر رہا ہوتا ہے، بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے، بہت سے افعال کر رہا ہوتا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی اس نے کام کیا ہے پورے دن میں، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. اخلاقی برائیوں کا سدباب، اس کو روکنا. سنت نبوی کے اہتمام سے، اگر انسان سنت نبوی کو اہتمام سے کرتا ہے، تمام سنتوں کو اپناتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، باطل اور گناہوں کی روک تھام ہوتی ہے، حق اور نیکی کے ماحول کو فروغ حاصل ہوتا ہے، حق اور نیکی آگے بڑھتی ہے، جس سے تمام سماجی اور اخلاقی برائیوں کا سدباب ہوتا ہے. جتنی بھی سماجی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، تو اس کا سدباب ہوگا. پاکیزگی اور صفائی کا درس. سنت نبی کے اہتمام سے اگر انسان سنت نبی کا اہتمام کرے گا، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک اثر یہ بھی مرتب ہوتا ہے کہ انسانی صحت اور ماحول کی بہتری کا سامان میسر ہوتا ہے، کیونکہ سنت نبوی میں حلال اور پسندیدہ چیزوں کے استعمال کرنے اور پاکیزگی اور صفائی کا درس دیتی ہے. سنت نبوی میں یہ بات کی کہ بھئی ہم نے حلال کھانا ہے، پاکیزہ، الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، یہ پاکیزگی کا اور صفائی کا درس دیتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں. اتحاد اور یکجہتی. سنت نبوی پر عمل کرنے سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے. المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی، یہ مل جل کے رہتے ہیں. اور تمام لوگوں کا عملی زندگی گزارنے کا مشترکہ دستور ملنے سے، ایک جب دستور ان کو مل جاتا ہے، طریقہ مل جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپس کی نا اتفاقیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اس کا رجحان کم ہو جاتا ہے اور آپس میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے. مساوات، متحد ہو کے رہ رہے ہوتے ہیں، عدل و انصاف قائم ہو رہا ہوتا ہے.
فلاح و کامیابی کا ذریعہ۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سنت ہی سے معلوم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور وہی روایات میں نقل کیا۔ تو اگر ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تب بھی سنت پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ قرآن مجید کے تمام احکامات کی آگاہی، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، قرآن کی تشریح جو ہے، تفسیر جو ہے، وہ تو حدیث ہے، سنت ہے۔ اس سے آگاہی جو ہے نا ہم سنت نبوی سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم سنت نبوی پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایسے آپ نے اس میں ہیڈنگس لکھنی ہوں گی اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایگزامینر جب اس کے سامنے اس طرح ہیڈنگ سے ایک چیز آئی ہوتی ہے تو اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر پیراگراف کی شکل میں لکھ دیا جائے، پوائنٹ کی شکل میں لکھ دیا جائے، اس میں بھی اتنی بات واضح نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بے مختصر سوالات، سنت سے کیا مراد ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں تحریر کیجیے۔ ابھی ہم نے پڑھا سنت کی لغوی معنی، راستہ اور طریقہ، اور سنت کی اصطلاحی معنی ابھی ہم نے پڑھے، وہی تمام چیزیں۔ یہ دو ہیڈنگ بن گئی، اکثر یہ 3 مارکس کا ہوتا ہے۔ تو تیسری جو ہے نا سنت قرآن کی روشنی میں، کیونکہ اس میں لکھا ہے نا قرآن کریم کی روشنی میں، سنت سے کیا مراد ہے، اس میں ہم نے سنت کے لغوی معنی اور سنت کے اصطلاحی معنی لکھے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے سنت کے بارے میں لکھنا ہے، سنت قرآن کریم کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ، اور رسول تمہیں جو دے، جو کچھ بھی دے اس سے تھام لو، لے لو، جس چیز کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کریں، اور جس چیز سے روکیں تو اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، علیکم بسنتی۔ حدیث کی لغوی معنی ابھی ہم نے پڑھا، حدیث کی لغوی معنی خبر یا بات چیت، اصطلاحی معنی ہم نے پڑھا، حدیث کی پھر اقسام۔ اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ لغوی اور اصطلاحی معنی، 2 باتیں پوچھی ہیں۔ تو ویسے 3 مارکس کا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اگر اقسام ہے پھر اس کی ڈیٹیل نہیں لکھنی، مختصر سوالات ہیں، بس اس کی اقسام لکھ دی کافی ہے۔ ایسے واضح انداز میں 3 ہیڈنگز بن گئی اور ایک 2 لائنیں ان کے بارے میں لکھ دی۔ سنت کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو سنت کی لغوی معنی لکھے گے اور پھر سنت کی اصطلاحی معنی۔ شریعت کی اصطلاح میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ امور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ جمہور محدثین کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اقوال، افعال، تقریرات، مغازی اور اخلاقی جلیلہ کو سنت کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعثت سے قبل کے احوال بھی سنت کے ضمن میں آتے ہیں، سنت میں شامل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے اسوہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کی لغوی معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے لفظ اسوہ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ اسوہ عربی زبان کا لفظ ہے جو پوچھا جا رہا ہے۔ اب لغوی معنی، اسوہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مثال، نمونہ جو لائق تقلید ہو، تقلید کے لائق ہو، یا کسی کا اعتبار کرنا۔ قرآن، اس کے بعد اسوہ قرآن کی روشنی میں، قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ ترجمہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، وہی ہمارے لیے جو ہے نا نمونہ ہے، جس کی تقلید کی جا سکتی ہے، جس پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں، جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5، متن حدیث کسے کہتے ہیں؟ متن حدیث، متن، اصل میں یہ جو الفاظ آ گئے ہیں حدیث کے، یہ متن ہیں۔ متن لغت میں متن کے معنی آتے ہیں ایسی زمین کہ جو سخت ہو، جیسا کہ قاموس میں لکھا ہوا ہے، جو لغت ہے عربی لغت ڈکشنری، متن کے معنی یہ لکھے ہوئے۔ متن کی اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ متن کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ متن وہ کلام ہے جہاں سند کا سلسلہ، سند کا مطلب ہے اس سے پہلے عن کے ساتھ
جتنے بھی جو ہے نا آتے ہیں واسطے آتے ہیں، روایت کرنے والوں کے نام آتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جہاں سند کا سلسلہ ختم ہو جائے. حدیث کی عبارت کو متن کہا جاتا ہے. حدیث کی جو عبارت ہے نا، جو حدیث اصل ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے. متنو وہ حصہ حدیث ہے جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم درج ہوتا ہے. مثلا الصلاۃ عماد الدین، یہ جو اہم بات ہے، یہ اصل میں متن ہے. اس کا نماز دین کا ستون ہے، جس کا مطلب متن کا ہے کہ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان کے فعل، عمل، تقریر حدیث کا متن ہے. سند حدیث کسے کہتے ہیں؟ اسناد حدیث یا سند حدیث کی تشریح کریں تو سب سے پہلے سند حدیث کی لغوی معنی ہے المعتمد، اعتماد، جس پر اعتماد کیا جائے. سند اور اسناد دونوں مترادف ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، ایک ہی چیز ہیں. سند حدیث کی اصطلاحی معنی، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ رجال کا وہ سلسلہ، آدمیوں کا یا جو محدثین ہیں جو روایت نقل کر رہے ہیں، ان کا وہ سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچانے والا ہو. یعنی کہ متن حدیث تک جتنے بھی سلسلے شروع ہو رہے ہیں، بخاری شریف اگر ہم پڑھیں دیکھیں تو اس میں ہم تک جیسے وہ جو ہے نا پہنچی ہے، وہ سب اس میں روایات نقل کی جاتی ہیں. یعنی کہ بخاری شریف جو ہے ان تک جو ہے نا وہ حدیث کیسے نقل ہوئی ہے، ان کے استاد، 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 پھر انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے، اس کو بولتے ہیں سند حدیث. وہ متن حدیث تک پہنچانے والا ہے. متن حدیث سے پہلے جتنے بھی جو رجال کے نام ہوتے ہیں، آدمیوں کے نام، وہ اصطلاح محدثین کی اصطلاح میں سند کہلاتا ہے. سند حدیث سے مراد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جن لوگوں نے حدیث بیان کی ہیں، ان کو راوی اور راویوں کی جس سلسلے کو سند حدیث کہا جاتا ہے. راوی سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں. راوی روایت کرنے والا، لغت میں روایت کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے. بالفاظ دیگر اس شخص کو راوی کہتے ہیں جو کسی سے کوئی خبر یا حدیث کو حکایت یا نقل کرے. راوی کی اصطلاحی معنی، محدثین کی اصطلاح میں اسناد کے ساتھ حدیث نقل کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے کو راوی کہتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جن لوگوں نے احادیث بیان کی ہیں، ان کو راوی کہا جاتا ہے. بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کوشچن نمبر 8 ہے حدیث. ایک حدیث ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اس کی وضاحت کیجیے. آنسر یہ ہے، حدیث کون سی؟ عربی میں حدیث ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ترجمہ، جو فساد امت کے وقت، جب امت میں فساد ہوگا، برائیاں عام ہو چکی ہوں گی، فتنہ فساد ہوگا، اس وقت میری سنت پر عمل کرے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. مشکات المصابیح ایک کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے. وضاحت حدیث، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ حدیث کی وضاحت کیجیے، تشریح کیجیے، تفسیر بیان کیجیے اس کی حدیث کی. کیا کہنا چاہ رہے؟ توضیح. اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس نے فساد امت کے وقت، یعنی کہ بدعت اور جہالت، فسق و فجور، گناہوں کے غلبے کے وقت سنت پر عمل کیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ ثواب ملنے کی وجہ وہ مشقت ہے جو اس وقت سنت پر عمل کرنے والوں کو سنت زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے سبب ہوگی. تو وہ اس شہید کی طرح ہیں جو احیاء دین کی کوشش میں شہید کر دیے جائے. حدیث پاک میں فساد امت یعنی امت کا فاسد ہونا فرمایا گیا. فساد امت کے وقت اکثر لوگوں کو وعظ و نصیحت فائدہ نہیں دے گا. جو برائی کر رہے ہوں گے اسے ترک نہیں کریں گے، اسی میں لگے رہیں گے، اور جس نیکی کا انہیں حکم دیا جائے گا اسے کریں گے ہی نہیں. ایسے وقت میں آپ نے فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. احیاء سنت کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. ترجمہ، جس نے میری سنت زندہ کی بے شک اس سے مجھ سے محبت ہے، اور جس سے مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھیے، سنت پر عمل کرنے سے، سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب تو ہے ہی ہے. اس سے یہ بھی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے
سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا، پڑوس میں جگہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سب اس چیز کی نیت کریں کہ انشاءاللہ سنت کو چھوٹا سمجھ کے نہیں ہے، سنت کو سنت سمجھ کے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ منزل سوالات کے جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے۔ سنت کی لغوی میں نے کیا ہے؟ طریقہ۔ سنت طریقے کو کہا جاتا ہے۔ مفہوم اللہ تعالیٰ کا مفہوم اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو وہ حدیث کہلاتی ہے قدسی، حدیث قدسی۔ حدیث کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے، حدیث کے مفہوم کو، جو سنت جو ہے وہ حدیث کے مفہوم کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جن لوگوں نے حدیث بیان کی ہیں ان کو راوی کہتے ہیں۔ جو راوی جو نا روایت کر رہے ہوتے ہیں، راویوں کے سلسلے کو کہتے ہیں سند حدیث، وہ سند حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی عبارت کو متن کہا جاتا ہے۔ جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اختیار کردہ عمل اور طریقوں کو بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی طریقہ کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، اس کے لیے ثواب ہے 100 شہیدوں کا۔ کس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فرمان کا بیان کیا جائے اس حدیث کو کہتے ہیں، دیکھو قول تو حدیث قولی ہے۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں بات چیت۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بہت ہی محنت سے بھی بنایا گیا ہے تاکہ آپ تک یہ پہنچ جائے، اس میں کچھ وقت بھی لگا ہے۔ آگے لازمی شیئر کیجیے گا، اگر میرے چینل اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں، جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں اردو اور اسلامیات کی، انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے کمنٹس میں جو ہے جو بھی آپ کی رائے ہو لازمی کمنٹس کیا کریں، تاکہ آپ کی جو بھی ضروریات ہیں پوچھتے رہا کریں، سوالات پوچھتے رہا کریں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔